बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نواز شریف ایک بار پھر دبئی پہنچ گئے ہیں سعودی عرب۔ انہوں نے کافی وقت گزارا سعودی عرب کے اندر، وقت گزارنے کے بعد دوبارہ دبئی پہنچے ہیں، اور دبئی کے اندر اب ان کی دوبارہ سے سیاسی ملاقاتیں، آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقاتیں، بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان سے متعلق جو چور بازاری کا، لوٹ مار کا، کرپشن کا جو بازار گرم کرنے کے حوالے سے جو ان کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے دوبارہ سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ اب نواز شریف اصل میں ایک اشتہاری شخص ہے جو کہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، عدالتوں سے اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مفرور ہے، بھگوڑا ہے، اور عدالتوں نے اس کے لیے اشتہاری کا ڈکلیریشن نکالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر نواز شریف کے خلاف عدالت فیصلہ کرتی ہے، حکم دیتی ہے، تو نواز شریف کو دبئی سے گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے، نواز شریف تو گیا تھا بیماری کا بہانہ بنا کے، اور یہ گیا تھا علاج کروانے کے لیے لندن میں۔ لندن میں یہ علاج کون سا ہو رہا ہے؟ لندن میں تو یہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکتا۔ لندن میں جاتا ہے تو آگے حسن نواز کے یا حسین نواز کے دفتروں میں بیٹھا رہتا ہے۔ وہاں پر ہر روز سیاسی ملاقاتیں، سیاسی سرگرمیاں، سیاسی ڈسکشن، سیاسی پلاننگ، سیاسی منصوبہ بندیاں، سیاسی سازشیں، سیاسی چالیں، وہاں پر بیٹھ کے تو وہ یہ کرتا ہے۔ تو بیماری کون سی ہے؟ بیماری کے ساتھ کون بندہ اتنی سیاسی ملاقاتیں کرتا ہے؟ وہاں جب ہوتا ہے لندن میں تو سیاسی سرگرمیاں، وہاں اب ہوتے ہوئے کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر یا علاج یا بیماری تو کچھ ہے نہیں، وہاں سے نکلتا ہے کبھی یورپ نکل جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے کبھی دبئی پہنچ جاتا ہے، کبھی سعودی عرب چلے جاتا ہے، اور صرف باہر نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طرح سے کوئی ڈیل بنا لوں، کوئی راستہ بنا لوں، کوئی پریشر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈلوا دوں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پریشر ڈال کے میں پاکستان کے اندر کسی طرح سے داخل ہو جاؤں، پاکستان میں آ جاؤں، اور پاکستان میں مجھے کوئی پکڑنے والا، ہاتھ لگانے والا، جیل میں ڈالنے والا نہ ہو۔ میں پاکستان میں دندناتا پھروں، پاکستان میں اسی طرح سے دندناتا ہوا سیدھا وزیر اعظم ہاؤس میں جاؤں، اور لوٹ مار کا سلسلہ وہیں سے شروع کروں جہاں سے 2017 میں، 2018 میں یا 2017 میں ٹوٹا تھا، وہیں سے یہ سلسلہ شروع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اب اس چیز کی اجازت بالکل بھی اسٹیبلشمنٹ دینے کو تیار نہیں، اور نہ موڈ میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ ان کی چور بازاری اور ان کی جو لوٹ ماری ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے، اس وجہ سے وہ ان کو کسی قسم کا سپیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب دبئی میں بیٹھ کے وہ ملاقاتیں کر رہی ہیں، تو پاکستان کے بالکل قریب ہے، 1-2 گھنٹے کی فلائٹ کے اوپر ہے دبئی۔ لندن سے دبئی کے اندر تو آ سکتا ہے، لیکن پاکستان نہیں آ سکتا۔ پاکستان آتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ پاکستان، اس کو اصل میں جو بیماری ہے وہ سیاسی بیماری ہے۔ وہ بیماری یہ ہے کہ عمران خان سب سے بڑا آگے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے۔ بیماری اصل میں اس کو، جو عمران خان ڈاکٹر ہے وہ اس کی بیماری کا علاج کرنے والا ہے، وہ اس سے بھاگتا ہے، اور اس کو نظر آتی ہے کہ عمران خان سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے۔ عمران خان کو یہ اپنے لیے ایک بیماری سمجھتا ہے جو ان کے گلے پڑا ہوا ہے، جو ان کے گاٹے فٹ ہوا ہے، جو ان کو اس طریقے سے ان کا احتساب، اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کا جو پیسہ، ان کی جو جائیدادیں باہر سے واپس آ سکیں۔ اب دبئی کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دبئی کے اندر دوبارہ سے ملاقاتیں، دوبارہ سے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت۔ دبئی کے اندر آصف زرداری، بلاول بھٹو اور نواز شریف دونوں بیٹھے ہیں۔ عمران خان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ دبئی کے اندر دوبارہ ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں، دبئی کے اندر دوبارہ ان کے مشاورت شروع ہو گئی ہے، دبئی کے اندر اب یہ دوبارہ سے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے لوٹ مار کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اس کو تو ویسے ہی پہلے گرفتار کر لینا چاہیے دبئی کے اندر، اور گرفتار کر کے اس کو گھسیٹتے ہوئے پاکستان لانا چاہیے، پاکستان کی عدالتوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، پاکستانی عدالتوں سے اس کی جو سزا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اور پاکستان میں لا کے اس کو عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے۔ عمران خان نے یہ کہا، اور عمران خان کی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ اب نواز شریف اور آصف زرداری دونوں بیٹھے ہوئے ہیں دبئی کے اندر، اور وہاں پر بیٹھ کے یہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں۔ منصوبہ اب کیا بن رہا ہے؟ دو تین ایجنڈے ہیں جن کے اوپر یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ پہلا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ
نگران حکومت کس قسم کی بنانی ہے، نگران حکومت میں وزیر اعظم کس کو لگانا ہے اور وزیر کس کو لگانے ہیں۔ اب جس طریقے سے دیکھیں یہ انہوں نے نگران حکومت بھی اسی طرح سے بنا لی ہے کہ جس طرح سے ایک عام حکومت ہوتی ہے۔ اب نگران حکومت والا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ اب جیسے نگران حکومت میں نگران وزیر اعظم نون لیگ کا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی جو نگران حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی، اسی طرح سے نگران حکومت کے پی کے اندر جو ہے وہ نگران حکومت کیا ہے، وہ تو جمعیت علماء اسلام اور اے این پی کی حکومت ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان کے اندر بھی حکومت بنائی جائے گی، اور پنجاب میں جو حکومت ہے وہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو یہ نگران حکومت کا جو اصل روح اور اصل جو کانسیپٹ ہے انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے تو آئین اور قانون کا مذاق بنا دیا، انہوں نے ملک کا مذاق بنا دیا، جمہوریت کا مذاق بنا دیا ہے۔ جو صبح شام یہ جمہوریت کا نعرہ لگاتے ہیں، جمہوریت کرتے پھرتے ہیں، صبح شام آتے جاتے کھانا پیتے، صبح اٹھتے شام دوپہر ہر روز ایک ہی بات کرتے ہیں، ہر وقت جمہوریت جمہوریت جمہوریت، جبکہ جمہوریت کے اوپر چلنا ان کے لیے موت ہے۔ ان کو موت نظر آتی ہے کہ جمہوریت کے اوپر اگر ہم چلیں گے تو ان کو پتہ ہے کہ تب ہم سیاسی طور پر تو بالکل فارغ ہو جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور عوام ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھے گی، عوام ہمیں کچھ بھی کوئی بھی اہمیت نہیں دے گی۔ ان کو یہ اندازہ ہے اس بات کا، اس وجہ سے اب انہوں نے نگران حکومت کے لیے مکمکہ کرنا ہے۔ نگران حکومت کے لیے انہوں نے ساری پلاننگ تیار کرنی ہے، تاکہ وہی جو نگران حکومت ہوگی وہ ان کے لیے الیکشن نکالے گی، وہی الیکشن کو مینج کرے گی، وہ الیکشن کو مینج کر کے ان کے لیے سارا کچھ کر کے آگے منصوبہ تیار کرے گی، تاکہ یہ آگے الیکشن نکال سکے، اپنی مرضی سے سیٹیں نکال سکیں، اور سیٹیں نکالنے کے بعد یہ حکومت بنا سکیں، اور حکومت بنا کے دوبارہ سے یہ وہی لوٹ مارا شروع کر سکیں۔ اب آصف زرداری چاہتا ہے کہ میں حکومت اب بناؤں، میرا وزیر اعظم بننا چاہیے بلاول بھٹو میرا بیٹا، اور نواز شریف چاہتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں، کم از کم میں وزیر اعظم بنوں، اور اگر میرے اوپر کانٹا لگا ہوا ہے یا میرے اوپر یہ لوگ نہیں مانتے تو پھر مریم نواز کو وزیر اعظم بننا چاہیے۔ تو آصف زرداری کہتا ہے کہ ابھی تو تم لوگوں نے حکومت لی ہے، ابھی تو تم لوگوں نے حکومت کی ہے، یہ حکومت آپ ہی کی تو حکومت ہے، آپ نے ہی تو حکومت کے اندر یہ سارا کچھ کیا ہے، تو دوبارہ سے آپ حکومت چاہتے ہیں تو پرانا ماڈل اپنانا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی کو پہلے وفاق کے اندر حکومت دیں، سندھ ہمارے پاس ہوگا، پیپلز پارٹی نے کہا، اور نون لیگ کے پاس پنجاب۔ اس طرح سے یہ بندر بانٹ کرنا چاہتے ہیں، اور دبئی کے اندر اصل میں یہ چل رہا ہے۔ تو یہاں سے اس کے حوالے سے باقاعدہ عدالت میں اس کی پٹیشن جانی چاہیے کہ نواز شریف دبئی میں بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ ساری سازشیں کر رہا ہے، تو اس کو پکڑنا چاہیے، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے، پکڑ کے اس کو پاکستان لانا چاہیے، کیونکہ انٹرپول کے ذریعے سے بہت سے ایسے قیدی پاکستان لائے جا رہے ہیں جو یہاں سے فرار ہو گئے، جو مطلوب ہیں، جو وانٹڈ ہیں۔ وانٹڈ تو اب نواز شریف بھی ہے، اس کو بھی پکڑ کے پاکستان لایا جائے، گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے، انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، عدالت کے سامنے اس کو سرنڈر کرنا چاہیے، عدالت میں پیش ہونا چاہیے، تاکہ انصاف ہو اور انصاف کا بول بالا ہو۔